اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ پہ، فطرے پہ، خمس پہ، صدقے پہ، خیرات میں، ان سب میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا جواد صاحب پہلے آپ سے، پھر میں ان لوگوں سے باقی شروع چلتا ہوں. یہ بہت بحث کی. ان دونوں کا ٹائم تو ہو چکا ہے. ہاں ان کا ہو گیا. آپ لوگ تو نکلے. چلو جاؤ آپ لوگوں کا ہو گیا. تھینک یو. جاؤ کرائی جا کے افتتاحیہ کرو. وہاں سائڈ پہ بیٹھ کے لڑے دونوں. ہاں نہیں نہیں لڑیا ارے یار مذاق کر رہا ہوں. اب تو صلح کلی ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب اب تو صلح کلی ہو چکی ہے. جی شاہ صاحب. کلی ہو چکی ہے. جی بالکل ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کافی ٹائم لے چکے ہیں دونوں بزرگان. عام طور پر دیکھیں مختلف مسائل کے حوالے سے کانٹریکٹ پہ بنا کے بھیجیں گے. جی چھوڑے یہاں. مختلف مسائل کے حوالے سے جو اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو علماء کے درمیان عام طور پر اس قسم کے آبحاث ہوتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے ٹی وی چینل کے اوپر ہر چند منٹ کے بعد بریک لینا پڑتا ہے آپ کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ یہاں پر حل ہوگا. ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر علماء کرام کے درمیان کئی ہفتے بلکہ کئی مہینوں تک بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. جی پھر اس کے بعد وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے. ظاہر اجتہاد اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، محنت ہوتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، محنت باقی کتابوں کو دیکھ کر جو ہے باقاعدہ کسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، فقہا کے آراء کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس قسم کے جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے نا کہ نظر یہ آ جائے کہ اختلاف حل نہیں ہو رہا اور بڑھ رہا ہے، تو اس کو پھر بعد کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. لائیو جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، صدقہ اور خیرات وغیرہ کے حوالے سے اور زکوٰۃ فطرہ، چونکہ ہم آہستہ آہستہ عید کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیے، تو رمضان المبارک کے اختتام پر تمام مستطیع روزے داروں کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کر لیں. ہر اس شخص کے اوپر جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، اور خود اس کے اوپر بھی وہ بھی زکوٰۃ نکالیں، اور اس کے گھر کے اندر جتنے افراد اس کے گھر میں رہتے ہیں اور اس کی جانب سے کھاتے پیتے ہیں، ان سب کی جانب سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اور اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قبولیت کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ، اور اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے رمضان المبارک کے بعد جو پہلا دن آتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. تو جب آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے تو یہ مستحقین تک جب پہنچیں گے، فقراء تک جب پہنچیں گے، مساکین تک جب پہنچیں گے، تو وہ بھی باقی مستطیع لوگوں کی طرح خوشیاں جو ہے منا سکیں گے. فطرہ پہلے دے سکتے ہیں؟ فطرہ اس کے حوالے سے ہمارے یہاں فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی کا یہاں پر فتویٰ یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، رمضان المبارک میں دے سکتے ہیں. اور باقی آیت اللہ خامنائی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ پہلے تو نہ دیں، عید کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں تو قرض کی نیت سے آپ دے دیں. پھر جب چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد جب آپ کے اوپر واجب ہو جائے تو اس وقت آپ جو ہے اس کو فطرے کی نیت کر کے اس کے لیے آپ وہ معاف کر دیں، کیونکہ وجوب کا جو ٹائم ہے نا وہ ظاہر ہے چاند کے نکلنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. اچھا معاف کر دیا، پہلے دے دیا. پہلے آپ نے ادا کر دیا، لیکن پہلے جو آپ نے دیا تھا وہ قرض کے عنوان سے آپ نے دے دیا تھا. لیکن بعد میں آپ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے دینا چاہیں تو پہلے دے سکتے ہیں. البتہ انہوں نے بھی احتیاط مستحب یہ فرمایا کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد دے دے تو بہتر. عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اگلے دن آپ عید کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس وقت تک کا ٹائم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں عید کی، تو اس کے درمیان آپ جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ غریب تک، مستحق تک پہنچا دیں. اور یہاں پر قصد قربت کی نیت کرنا ضروری ہے. جب تک آپ قصد قربت کی نیت نہیں کرتے اور صرف ایسے ہی پیسے اگر ادا کر دیتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا، بعد میں دوبارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں پہنچا دینا یہ ضروری ہے. حضرت اور یہاں پر آج کل ہماری یہ بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے باہر کہ آپ ہمیں فطرانہ دے دیں، ہم پہنچا دیں گے، یا ہم پہنچا چکے ہیں، تو یا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو بالکل اطمینان ہو ان کے اوپر کہ یہ حقدار لوگوں تک پہنچائیں گے، مستحقین تک اگر پہنچائیں گے تو پھر آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ مستحقین کو نہیں جانتے. ویسے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے اندر جو مستحقین ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو 2 ان کروڑ کو تو دے باہر دیں. سے آئے، کیا کریں؟ تو جو نہیں ہے، جن کو آپ نہیں پہچانتے، تو پھر اس موقع پر آپ ایسے اداروں کو آپ دے سکتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو اطمینان ہو کہ وہ مستحق تک ضرور پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اگر اطمینان ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں. اگر اطمینان نہ ہو، تھوڑا سا بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو، تو پھر آپ ان کو نہ دیں، کسی اور مطمئن بندے کے ذریعے، عادل بندے کے ذریعے آپ جو ہے ان تک پہنچانے کا انتظام کر دیں. اب اس میں ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ سید اور غیر سید کے حوالے سے ایک فرق ہے
کہ سادات کا جو فطرہ ہے وہ سادات اور غیر سادات دونوں کو دے سکتے ہیں، لیکن غیر سادات کا فطرہ جو ہے وہ سادات کو آپ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ صرف بھی نہیں دے سکتے جی نا؟ زکوٰۃ بھی، واجب جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے نہیں دے سادات سکتے، کو۔ سادات کو نہیں دے سکتے، وہ غیر سادات کو آپ دیں گے۔ اگر سادات ہم خود ہیلپ سادات کو آؤٹ دے کرنا سکتے چاہ رہے ہیں، جی اگر ہم چاہتے ہیں کوئی سادات اس کنڈیشن میں ہے کہ مطلب واقعی وہ پرابلم میں ہے، تو آپ اس کو ایک کسی اور نیت سے جی، آپ ان کو یہاں مستحب صدقہ جو ہے وہ سادات کو آپ دے سکتے ہیں، واجب نہیں دے سکتے۔ آپ کسی ٹاپک اگر میں ایک اور جان پہ چیز بنی بھی ہے۔ ہے، ایک اور چیز بھی ہے، خمس بھی ہے، ہاں خمس ٹھیک؟ بھی ہے۔ تو سادات کے حوالے سے ہمارے یہاں الحمدللہ ایک یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے خمس کو سادات کے لیے قرار دیا ہے، اچھا، جی، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ جو پانچواں حصہ ہے جو غنیمت میں سے آپ کو مل جاتا ہے، اس میں سے وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اور ذوی القربہ کا حصہ ہے۔ ذوی القربہ یعنی جو سادات ہیں ان کا جو حصہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور ان کے سادات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا۔ تو سادات کے لیے، سادات میں ظاہر مستحقین تو ان کے ہوں گے، تو زکوٰۃ ان کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معیشتی نظام کے اندر یہ رکھا ہے کہ خمس میں سے آپ ان کو حصہ دیں گے، اور خمس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی نسبت زیادہ بھی ہے، اچھا، جی، خمس جو ہے وہ 20% پہ، ٹھیک ہے، 20واں حصہ جو ہے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ 100 روپے اگر آپ کو دیں، 100 روپے اگر آپ کے بچ گئے تو 100 میں سے 20 روپے ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں تو اس کا 2.5% صرف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2.5 روپے صرف بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ جو نظام رکھا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، خمس کا، یہ معاشرے کے اندر موجود ایسے نادار لوگ کہ جو پیسے کمانے کی دوڑ میں، معیشت کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ کی جیب میں سے حصہ قرار دیا ہوا ہے کہ آپ جب ٹائم وہ آ جائے، چاہے رمضان المبارک کے اختتام پر، عید قربان کے دن، یا سال بھر جو ہے آپ کے پاس پیسوں کے یا جو بھی چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ان کے بچ جانے کے بعد جو ہے جب سال ان کے اوپر مکمل ہو جائے تو ان مستحقین تک آپ اپنے اموال کو پہنچا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، محمدی صاحب بیٹھیں۔ حضرت یہ زکوٰۃ، ایک تو دو باتیں میں آپ سے کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ بغیر رضامندی کے، جیسے بینک میں پیسے ہوتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، اور وہ انہوں نے ہم سے پہلے سائن لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹل انلیس میں اکاؤنٹ میں شو کر دوں کہ میں اہل تشیع ہوں تو پھر نہیں کٹے گا، جو کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے حوالے سے اگر آپ ایک سوال مجھ سے میں آؤں گا اس بات پہ آؤں گا، لیکن بینکنگ سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بغیر اجازت کے مجھ سے اگر میری زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے پیسوں میں سے، ایک وہ، اور دوسرا یہ کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتا کے دیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے سے میرے سوال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ مکروہ وقت داخل ہو جائے گا، میں عصر کی نماز ہاں پڑھ کے آ جائیں، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں بینکس کے، وہ ویسے ہی علماء نے انہیں قرار دیا ہے کہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا آتا ہے اور اس میں جو پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر جو انٹرسٹ آتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسے اکاؤنٹس کھلوائے نہ جائیں۔ دوسرا یہ کہ بینکس کی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو وہ اپنا اس میں سے زکوٰۃ کو منہا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اصولی طور پر ساری قوم کی، تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع کی جائے اور اس کا ایسا مؤثر، منظم، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام ہو، وہ حقیقی مستحقین تک پہنچے، تو یقینی طور پر سب کو چاہیے کہ وہ حکومت کو ذمہ دار بنا کر اپنی زکوٰۃ انہیں دیں اور وہ زکوٰۃ کا بہترین استعمال کریں، اور اس زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ ٹوٹ کے ضائع ہو جاتی ہے، یہ کیفیت سے بھی بچ سکیں۔ لیکن اگر بینک خود بخود ایک آٹو طریقے کے مطابق اس طرح زکوٰۃ کاٹتا ہے، تو کیونکہ اس میں رضامندی شامل نہیں ہوتی، اب جو کہتے ہیں رضامندی لے لیتے ہیں، وہ جو فارمز ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی کھاتا کھلوانے والا پڑھتا نہیں ہے، ان کی انسٹرکشنز کو اور ان کی ہدایات کو، اور وہ جہاں کہتے جاتے ہیں دستخط کرتے جائیں، وہاں دستخط کرتے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ انہیں ہماری اردو زبان میں ہونا چاہیے تاکہ عوام کی جو قومی زبان ہے، مادری زبان ہے، اس میں کم از کم وہ ان کو پڑھ سکیں، بالکل، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ صرف اہل تشیع کے لیے ہی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر کے زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ایک سنی بھی یہ اگر وہاں لکھ کر دیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی ہے، تو ان کی بھی یہ درخواست جو ہے وہاں پر بینک والے قبول کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی پھر وہ
نہیں کاٹتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ان کی فیملی میں ہیں یا ان کے ارد گرد ایسے افراد ہیں تو وہ ان کو زکوٰۃ دیں. تو بے خبری میں یا جبراً یا ظاہر بات ہے آپ وہاں دینا نہیں چاہتے اور انہوں نے لی تو اس طرح نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ اب قرض کے پیسے واپس نہیں کر رہا تو آپ کہیں میں نے یہ زکوٰۃ میں اسے معاف کر دی ہے، یہ بھی اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نہیں ہوتی. نہیں. تاہم اگر آپ نے کسی جیسے کسی کا موبائل چوری ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چلو زکوٰۃ میں چلا صدقہ گیا ایسا میرا. نہیں ہوتا. صدقہ گیا تو ٹھیک ہے چلو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت کے کسی پھل سے کوئی پرندہ بھی نوچ کے کھاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، کوئی سایہ لیتا ہے اسے ثواب ملے گا. تو یہ تو وہ صدقہ ہے جو کہ عام نفل صدقہ ہے. نہیں جیسے چوری ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یار صدقہ گیا ہے. ہاں یہ خام خواہ اپنے آپ کو دل کی تسلی، وہ صدقہ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ نظر جو لوگ مانتے ہیں نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں صحت مند ہو گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا یا ایک اونٹ نہار کروں گا. فرمایا کہ اس سے اللہ بخیل کا مال نکلواتا ہے. نظر تو پہلے دینی تھی نا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں مبتلا ہی نہ کرتا. یہ تمہیں صدقہ تو پہلے دینا تھا تاکہ اس کیفیت میں تم آتے ہی نہیں. تو اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور شرعاً وہ لینا کا حقدار ہے، لیکن آپ اس کی عزت نفس کی بحالی کے لیے اسے بتانا نہیں چاہتے، تو نہ بتا کر آپ کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی، آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں خیرات تو بتا کے دینی چاہیے. خیرات تو اس لیے بتا کے دینی ہوگی نا کیونکہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ سید تو نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کوئی اپنا دینا چاہ رہے تھے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ بھی بغیر بتائے ہوئے اگر آپ دے دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. جی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، یہ ایسا کچھ ہے؟ پوچھنا ضروری نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پوچھنا ضروری نہیں. کبھی کبھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے سفید پوش افراد ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ وہ معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں غریب ڈکلیئر ہوں، فقیر اور مسکین ڈکلیئر ہوں، اور اصل میں وہ سامنے نہیں آتے. ہاں وہ سامنے بھی نہیں آتے. اب ہمارے ہاں اسلام کے اندر جو پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا جو ایک حق بتایا گیا ہے نا، اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہر پڑوسی کو سمجھنا چاہے کہ اس کے پڑوس میں کون حقدار ہے کون نہیں ہے. جب آپ اس تناظر میں اپنے حقدار کو جب پہچان لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ان کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی اور وہاں پر جو فاقے کی نوبت آئی ہوئی، تو اب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ کہہ کر آپ نہ دیں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے. آپ ان کو گفٹ کے طور پر بھی دے دیں، لیکن نیت آپ اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ کی اگر کر لیتے ہیں تو یہاں پر ادا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب سے بھی لینا اس پہ. ہاں اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ جب زکوٰۃ کی یار بہت پیارے ہیں جب دونوں، زکوٰۃ بہت اچھے ہیں، بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں دونوں. جب زکوٰۃ دوبارہ کی یاد نہ رقم دلائیں. ہم ادا کریں گے تو اس وقت ہماری نیت ہونی ضروری ہے. ہم یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی عیدی ہے، گفٹ ہے، یہ کہہ کر دیا جا سکتا ہے. زیادہ دے دیے، تھوڑے زیادہ دے دیے. اور قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر ریاکاری کے ذریعے کسی کی دل دکھا کر اپنی صدقات کو ضائع مت کرو. کہ لو بیٹا زکوٰۃ لے لو، ارے تمہیں سوٹ دیا تھا تم کو تو بالکل صحیح آ گیا، پوری بھری محفل میں اس طرح کہہ دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دل آزاری اس سے ہو جاتی ہے. تو اپنے صدقات کو دل آزاری سے آپ باطل کرنے کے بجائے یہ تمہارے بچوں کی عیدی ہے، گفٹ ہے، آپ زکوٰۃ اس طرح سے دے سکتے ہیں. اس میں شرن کوئی مجھے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آج نا وہ جے ڈی سی والے آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو میں ان سے یہی ڈسکس کر رہا تھا یہ کہ انہوں نے نا ایک ڈیڑھ سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یہ کیا کرتے، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ یہ لوگ کپڑا اور یہ چیزیں لے جا کے گفٹ بنا کے دے دیتے تھے کہ یہ تو آپ کے لیے آپ کے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے نا وہ ان کا جو اسکول ہے وہاں پہ انہوں نے مال ٹائپ کھول دیا ہے سارا. تو کم قیمت کے اوپر نہیں مفت ہے. بچے آتے ہیں اپنی مرضی سے نا، وہ جیسے شاپنگ کرتے ہیں ویسے وہ شاپنگ کر رہے ہیں، سب فری. تو وہ بچے آتے ہیں وہاں پہ آ کے وہ اپنی مرضی کا، کوئی بچی فراک لے رہی ہے، چوڑیاں لے رہی ہے، مہندی بھی لگوا رہی ہے، بندے بھی لے رہی ہے، بچہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ بھی لے رہا ہے، جوتے بھی لے رہا ہے. تو مجھے اتنا اچھا وہ آئیڈیا لگا تھا جب ظفر نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا، اور اپنی پسند کا کہ مجھے نہیں یلو کلر نہیں چاہیے، مجھے پرپل چاہیے، نہیں مجھے وائٹ چاہیے، نہیں مجھے. سو یو نو لائک ایک وہ بڑی اچھی فیل ہے. اس سے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو آپ ہرٹ نہیں کرتے. بچے کی یہ سب سے امپورٹنٹ بڑی اچھی چیز تھی. میں ابھی منصور پہ تھا، مجھے آج لیٹ بھی اس لیے ہو گیا، وہاں میں ٹریفک میں ایک تو پھنسا. میں وہ اسٹور پہ تھا تو وہاں ایک عجیب سین دیکھا، بڑا مجھے اس نے انسپائر کیا. ایک صاحب نا اسٹور والے سے نا کانا پھوسی کر رہے ہیں.
میں نے کہا یار بھائی مجھے بھی دیر ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہتا حضرت صاحب آپ کو آ جائیں میرے ساتھ کھڑے. تو وہ کہہ رہا تھا کھاتا کھولو کن کن لوگوں کے سالوں سے یا مہینوں سے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تمہارے اوپر, کہ کون ایسے لوگ ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ تنگی میں ہیں آج کل, مجھے بتاؤ ان کے کھاتے کتنے کتنے ان کے بل ہیں. تو میں اپنے دانش میں جو میرا حساب کتاب بنتا ہے میں اس میں سے ان کے پیسے ادا ارے کرنا یار چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. بہت خوب. بہت اعلیٰ. یار کوئی 44-45 ہزار روپے کو اس نے 3-4 کھاتوں کے اسی وقت پیسے کٹوائے. واہ 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 واہ. یہ ہیں حقیقی مستحق جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ملتے یعنی نہیں ہیں. پتہ ہی نہیں نہیں کسی نہیں کو. ایسے بہت لوگ ہیں میں نے حضرت, کہا بہت یار لوگ مجھے ہیں. آپ کم از کم اتنی اجازت دو کہ میں تیزی سے نعمت کے لیے اس کو آگے کر دوں. ماشاءاللہ. انہوں نے بولا یار جیسے کیا آپ اچھا کی مرضی. آئیڈیا ہے کہ یار وہ سیریسلی. کہہ رہے ہیں آپ کیوں وائٹ کالر کو ڈھونڈنے جا رہے ہو, جاؤ اپنے علاقوں کے اسٹور میں. اس سے نہ ادھر جا لینے کر- والے کو پتا نہ دینے والے کو نہ معلوم, پتہ اور دینے والے کو نہ ماشاءاللہ چپ کام کر کے اس کے کھاتے ہی کاٹ دیے, صاف ہو گیا اس کا. بہترین صدقہ جس کا اب کوئی وہ گواہ جب نہ ہو آئی اللہ کے دوبارہ سوا. مائی لینے کے لیے, وہ بیوہ عورتیں اور کچھ متعلقہ تھیں, طلاق یافتہ خاتون, ان کے بچے وغیرہ, شوہر نہیں ہیں اب ان کے, وہ بیچاریاں درزی ہیں, کوئی اسکول میں پڑھاتی ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے بیچاروں کے کسی کے 8,000, کسی کے 10,000, کسی کے 25,000, 20,000 کھاتا چڑھے ہوئے اب تھے. دیکھیں دکاندار کی ایمانداری یہ ہونی ایمانداری کے چاہیے اوپر کہ دکاندار وہ بہت ایماندار ہے, وہ لوگ جانتے ہیں اس کو اچھا وہاں پھر پر, ٹھیک ہے, الحمدللہ. ورنہ تو یہاں سے بھی لے لے گا وہاں سے بھی لے لے گا. تو وہ ماشاءاللہ میں نے کہا یار یہ کتنا زبردست آئیڈیا کیا ہے. اچھا آئیڈیا ہے سیریسلی, بہت یار اچھا آپ آئیڈیا. جا کر کے چپ کر کے کہ اس ساتھ سے دو دوسرا کو پتہ بھی نہ ہو. ہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر کوئی انسان ہے جو ادھار کی وجہ سے پریشان ہے, آپ 3-4 دوست ملیں, آپ ایک اس کا تو ادھار کہہ رہا جا ہے کے چکا خاتون دیں. ایسی تھی, فیصل بھائی کہہ رہے کہ وہ جب یہاں سے صرف نا منہ چھپا کے ہمارے اسٹور کے آگے سے گزر جاتی ہے کہ اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں. ہم آواز نہیں لگاتے اس کو, لیکن آج دیکھو کتنا, میں اس کے گھر ابھی بچہ میں بھیجوں گا کہ سیریسلی شاہ صاحب یہ سوچتا ہوں نا کبھی کبھی بیٹھ کے, یہ صدقات پہ, خمس پہ, فطرانے پہ, میں کہتا ہوں یہ کیا سائیکل چلانے کا ایک کتنا آسان سسٹم ہمارے مذہب میں. ایک بات چل رہی تھی, جواد صاحب سے ہماری بات ہوئی تو اہل تشیع میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خمس سادات کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ باقی مسالک میں بھی ہے ایسا, یا کوئی طریقہ تھوڑا سا الگ جی, ہوگا؟ اہل سنت میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی رقم سادات کرام کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ, کہ یہ لوگوں کا میل ہے. اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ نعوذ باللہ لوگ یہ گمان نہ کرنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے نعوذ باللہ من ذالک مال اکٹھا کر رہے ہیں. تو زکوٰۃ اور صدقات جو واجبہ ہیں وہ اہل سنت کے ہاں سادات کرام کو پیش نہیں کیے جائیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی خدمت کی جائے گی, ان سے محبت کا اظہار کیا جائے گا, ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے جائیں گے, لیکن وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوگا. جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو خمس ہمارے ہاں سادات کرام کے لیے نہیں ہے, یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تک ہی خاص تھا, ظاہری حیات طیبہ تک, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو خمس کا مال ہے وہ ان کے لیے کیسے کریں؟ ہیلپ آؤٹ کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کی خدمت کی جائے گی, ان کو تحائف پیش کیے جائیں گے, اور یہ باقاعدہ اور ہمارے ہاں الحمدللہ لوگ کرتے ہیں. اور اس اگر طرح سے کیش میں کرنا ہو تو کیش میں جس طرح سے آپ چاہیں آپ ان کی خدمت کریں گے, لیکن وہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت آپ بھی بالکل ایسے ہی. بالکل اب ایسے. میرا اس کے اوپر لیکن ایک سوال ہے کہ اب آج کے دور میں تو اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں کہ جی وہ سیدوں کو جا کر کے پیش کرتے رہیں. یار ابھی آپ نے بتایا اس نے کھاتا وہ پورا کر اس نے تو سید غیر سید کا تو کوئی دیکھا ہی نہیں نا, اس نے تو یہ دیکھا کہ یار یہ خاتون ہے اور ایسا ہے, ان کا یہ کھاتا چل رہا تھا, دے دیا اس نے. میں نے البتہ یہ ان کو ضرور کہا تھا کہ یار اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا کہ سید نہ ہوں, ان کے لیے آپ زکوٰۃ سے نہیں کٹوانا, وہ اپنی جیب سے آپ دینا. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ جو اسٹور والے ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب, انہوں نے یہی بولا کہ حاجی صاحب مہمان ہے, وہ میرے سے وہی تو بتایا ابھی یار, شروع سے آ رہا ہے وہ پھر وہ یہ کہنے لگا کہ یار اب ہمارے پاس سیدوں کے بھی کھاتے کھلے ہوئے ہیں, اب بتاؤ ان کا کیا ہوگا, ان کو کون دے گا, کیوں لوگ تو یہاں پر صرف زکوٰۃ دینے آئے. توفتاً دے سکتے ہیں. توفتاً نہیں ہوتے, مثال کے طور پر نہیں ہے کسی کی استطاعت, اس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے کچھ نا. تو ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ ویلڈ ہے, اس پہ ہم اس کا علماء اہل حل سنت کو نکالنا چاہیے. اس کے اوپر کچھ بتائیں. علیہ السلام نے امام حسن نجبان سرکار کے مبارک جو ہے وہ دہن اقدس میں سے وہ ایک کھجور صدقے کی آپ علیہ السلام نے نکالی, اور نکالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مال کا میل ہے, یہ ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہوتا. پھر قرآن کے اندر واضح آیت موجود ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں, نجاستیں ہیں, میل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیا ہے.
اس وجہ سے یہ مال کا میل نکال کے ہم اہل بیت کو دے کر کچھ تو بھائی اگر آپ کو سادات کے ساتھ اتنی محبت ہے تو آپ ان کو پیش کریں نا، اپنے مال میں سے اپنی ہدیہ کمائی میں سے کریں، پیش کریں نا۔ عطیہ کریں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں سید ہوتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ سال میں ایک دفعہ نہیں، میں پورا سال اپنے جو ارد گرد کے جو سادات ہیں، جو پسے ہوئے سادات ہیں، جو مستحق ہیں الحمدللہ، میں ان کی خدمت کرتا ہوں جہاں تک سادات بھی آپ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نہیں، سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا ون تھنگ مور، آپ کوشش یہ کریں کہ اس کا طریقہ یہ ہے ہاں یہ کہ آپ اپنی آپ کیا کریں؟ اب ہر کوئی آپ جیسا اچھا سید نہیں ہوتا، میرے جیسے سید بھی تو ہوتے ہیں ایمی وائڈے قسم کے، وہ بولتا بھائی شہریہ نہیں بھائی 2 نمبر آدمی ہے، اس کو نہیں دیں گے اپن۔ حکومت اس کے لیے سلمان یہ پھر پوچھ کیا رہا کرے؟ ہے کہ سید زکوٰۃ نکالتے ہیں، سلمان پوچھ رہا ہے۔ جی ہاں نکالتے ہیں بھائی اچھا، بالکل اس میں یہ ہو سکتا ہے فیصل بھائی کہ ریاستی سطح پر کوئی باقاعدہ فنڈ اس کے لیے، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر بحث بھی ہے، اور صرف کیونکہ پروگرام ہو رہا ہے تو اس اطلاع کے لیے اس پر ایک باقاعدہ کمیٹی بن گئی ہے جو اس حوالے سے پورے اس سلسلے کو کس طرح فائنینس کیا جائے گا اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ تو اگر حکومتی سطح پر اس کے لیے فنڈز مقرر ہو جائیں، اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ باقاعدہ اگر یہ جی یہ باقاعدہ اس کے لیے ہو رہا ہے، خمس کے تناظر میں ہو رہا ہے، ایک کمیٹی پوری اس پہ بن گئی ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں یہ خمس کا جو نظام ہے الحمدللہ ایسا خوبصورت ایک نظام ہے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہاں پر لفظ غنیمت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مثلا غنیمت ہم جو ہے ہر اس چیز کو لیتے ہیں کہ جو سال کے اخراجات سے بچ جائے اور اضافی آ جائے، یعنی ہر وہ مال جو بچ جائے اور اضافی آ جائے، جبکہ باقی جو مثلا غیر شیعہ اہل سنت میں یہ جنگ سے مال غنیمت جنگ کے ساتھ غنیمت میں سے جو مال غنیمت سے قرار دیتے ہیں، تو مال غنیمت یعنی وہ بھی جو جنگ میں سامنے آ جو جائے، آپ جیتتے تو ہیں۔ اس لیے یہاں پر ریاستی سطح پر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق نظام خمس کو اگر آپ معاشرے کے اندر اگر رائج کر دیں گے تو سادات کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر بہت سارے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے علماء کرام کے آراء اور نظریہ سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سارے آج کل اہل سنت کے بھی علماء خمس کے قائل ہیں اس وقت، اور وہ خمس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ خمس کا نظام جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے، اور یہ سادات کا حق ہے، اور اس غنیمتم کو جو ہے صرف مال غنیمت کے ساتھ، جنگی مال غنیمت کے ساتھ جو ہے مختص کر لینا، بات یہ ہے کہ شاید دیکھیں جو ہے وہ آپ صحیح نہیں ہے۔ 20% کی بات کریں نا، خمس واٹ ایور یو ہیو اس کا 20% آپ نے نکالنا، آپ صرف نیت چینج کر لیں نا، وائی اس کو خمس میں ڈالنا ہے، اس کو زکوٰۃ میں ڈالنا ہے۔ ایک سیدھا سا حل ہے، اس کو ڈالیں تحفے میں، اس کو بولیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں اتنا ہی ایک جگہ جمع کرنے کا جو یہ بھی اچھا ہے نا، ایک کمیٹی بن گئی ہے اس کے اوپر۔ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن عام طور پر دیکھیں عام انسان جو ہے ہمیشہ تحفہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا ذہنی طور پر، لیکن جب ایک فرض اصل کے میں طور جو پر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، اس وقت وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں اوبویسلی اسلامک طور پہ ہم سب کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، فطرانہ بھی دینا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ یہ ساری چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں پورا سا، اور اس کے علاوہ سال ہر چیز جو میں بائی کرتا ہوں پاکستان میں اس پہ ٹیکس الگ کٹ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ مطلب ایک دودھ کا چھوٹا ڈبہ لیتا ہوں نا تو اس میں بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا 3.5 روپے تو میں نے ٹیکس کے دے دیے، اچھا اس پہ تو میں نے 5 روپے ٹیکس کے دے دیے۔ پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد سال کے آخر میں جو میری بینک میں پیسے ہیں اس پہ میں الگ ٹیکس دے رہا ہوں، پراپرٹی پہ الگ ٹیکس دے رہا ہوں، فون پہ الگ ٹیکس دے رہا ہوں، گاڑی پہ الگ ٹیکس دے رہا ہوں، ہر چیز۔ تو لوگ عجیب ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کرنا کیا ہے یہ بتا دو، ہمیں خمس دینا ہے، ٹیکس دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، فطرانہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں نا وہ اپنے اوپر فرض زکوٰۃ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ لوگوں کی اسلام کے ساتھ ایک محبت ہے، بالکل ان کا فقراء کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک جذبہ ہے۔ اور میری معلومات میں جو لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں تو میں یہ جانتا ہوں کہ اس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا، تو لوگ باقاعدہ اہل بیت اور سادات کے ساتھ ایک محبت، ایک ایفیلیشن، افیکشن کی وجہ سے وہ اپنا مال محبت اور گفٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو خاص طور پر اگر اب اہتمام کے ساتھ اس کو کر لیا جائے تو ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، آپ ان کو تحفہ بھی پیش کر دیں گے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر لوگوں کو اس پر باؤنڈ کیا جائے گا تو یقیناً یہ ان کے لیے شاید 20% نکالنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں یہ باؤنڈ نہ کیا جائے۔ لیکن یہ شرعی لحاظ سے جب ہو نا تو ظاہر ہے شرعی لحاظ سے جب انسان کے اوپر ایک واجب آ جائے اور اس کو ایک مذہبی فریضہ جب سمجھیں تو باؤنڈ اگر وہ پھر سب پہ باؤنڈ نہیں ہوگا حضرت۔ ایک آدمی ہے تیار جس کے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل 10 ارب روپیہ پڑا ہو، 2 ارب روپے دینے ہوں گے، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں جس آدمی کے پاس 10 ارب، جی خمس کی بات کر رہا ہوں، 10 ارب جس آدمی کے پاس ہوگا وہ 2 ارب دینے پر تیار فیصل بھی بھائی اس ہوگا کو نا۔ اگر ہم مختصر کریں، اہل تشیع کے ہاں خمس کا نظام رائج ہے، قائم ہے، ان کے ہاں پورا ایک نظام ہے۔ اہل السنہ کے ہاں پوری دنیا کے اندر خمس نہیں ہے، جو آیا تھا یہ اچھا مال حضرت ایک غنیمت بات کے فرمائی تناظر تھی فطرانے والی جی، کہ وہ چاند لگنے کے بعد ڈیو ہوتا ہے، تو وہ اس پہ آپ فطرانہ ان ایڈوانس بھی دیا جا سکتا ہے جیسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فطرہ آج بھی آپ دے سکتے ہیں، آج بھی میں تو 15 دن جی ہو گئے دیے فطرہ ہوئے۔ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ عید الفطر کے دن دینا مستحب ہے نا، کہ آپ نے عید کے دن نماز سے پہلے ادا کر دیا، لیکن فرض کریں کہ آپ دینا بھول گئے، نماز ادا کر لی، تو کیا یہ ساقط ہو گیا؟ نہیں، نماز کے بعد بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اسی طرح گزشتہ سالوں کا بھی صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا گیا تو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہ اس سال 300 روپے 350 روپے فی کس جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اگر بھائی تو وہ پڑھ کے بھی آپ دوبارہ بھی سنا دیں تو جو تقریباً ہائیسٹ ہے وہ 3500 ہے کشمش کے حوالے سے، اور جو لوئسٹ ہے وہ 350 جی، تو فی کس کے حساب سے 350 روپے اگر آپ اپنی فیملی ممبرس میں سے ماں باپ بیٹا بیٹی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ ان کے ماتحت ادا کریں۔ صرف اس میں ایک بات اور یہ ایڈ کر لیں کہ جتنے فیملی ممبرس اس حیثیت میں ہیں کہ وہ فطرہ ادا کریں گے تو ان میں سے ہر ایک پر انڈیویجولی الگ الگ فطرے کی رقم واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ گھر میں بیٹے الگ کماتے ہیں، بیٹیاں الگ کماتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، تو ان پر الگ الگ واجب ہوگا، لیکن اگر باپ اپنی طرف سے سب کا بھی ادا کرنا چاہے گا تو سب کا بھی ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو کام کرتا ہے اس کے نہیں جمع دینے آپ نے۔ اور ایک تھوڑی سی میری التجا ہے ان تمام احباب سے، خدا کے لیے خالی گندم کا نہ نکالا کریں، 2-2 ہزار کا پیزا کھا جاتے ہو تو برائے مہربانی 2-2 ہزار کا حضرت تو زیادہ، میں تھوڑا سا لمیٹڈ ہی رہا نا تو بھائی اس حساب سے گندم کی جگہ جو کا دے دو، جو سے تھوڑا بڑھ جاؤ تو کھجور کا دے دو، ایک ہی دفعہ تو دینا صدقہ فطر ایک ایسا عمل ہے کہ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں فیصل بھائی، تو ان روزوں میں بعض اوقات ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی چغلی میں، غیبت میں، بہتان میں، بد زبانی میں، یا بعض اوقات ہم کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے روزے کی نورانیت کو زائل کر دیتا ہے یا ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد یہ تمام کی تمام عبادات آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، لیکن جوں ہی یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقراء اور مساکین کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کی خوشی کے باعث اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام تر عبادات میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا ایک آخری سوال ہے لیکن اس سے پہلے گندم کے لحاظ سے 350 روپے، جی، جو کے لحاظ سے 600 روپے، کھجور کے لحاظ سے 2000 روپے، اور کشمش کے لحاظ سے 3500 روپے ہے اس دفعہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت کیا ہے تو اس حوالے سے جیسے بھی آپ ہوتا ہے وہ کر لیں۔ میرا آخری یہ سوال تھا کہ یہ فطرانہ بھی کن پہ لاگو ہوتا ہے، مطلب ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے یا گھر پہ کیا حساب جس آدمی پر زکوٰۃ کا نصاب فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس پر فطرانہ لازم ہوتا ہے۔ فطرانے پر صرف ایک بات ہے کہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا، کہ اگر یکم شوال سے پہلے اس کے پاس بالخصوص یکم شوال کو اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جس سے اس پر زکوٰۃ کا نصاب لازم ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر فطرانہ لازم ہے۔ اور اگر اس دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن بھی کہ یکم شوال کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ایسی آدمی کو دینا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے دیکھے میں نے کہ جو اس فطرانے کے معاملے میں ہوتے غریب ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں، تو انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور اب میں نے دیکھا بیٹا ٹھیلے والا بھی جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں فطرہ دینے کے لیے آیا ہوں، اگر تو وہ صاحب نصاب ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پر ایسے لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو
صاحب نصاب ہونے کی شرائط ہے وہ پائی جاتی ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو فطرانہ آپ پر واجب نہیں ہے. اگر ڈیلی ویجز والا ہے 200 روپے کماتا ہے اور وہ 200 روپے رات کو ختم ہو جاتے ہیں تو اس بیچارے کو ٹینشن رات کو کہاں رستے میں, یہ تو آتے آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا میں ایک چیز ذرا ابھی کلیئر کرنا چاہوں گا عوام کے لیے کہ جیسے بہت سارے معاملات میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, ہاں تو علماء میں اگر کسی بات پر اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کو سیریس نہ لیا جائے. عوام یہ خاص طور عوام پہ- آپ کو بہت سیریس عوام- لیتی ہے, میں ہاں، بتا رہا ہوں. نہیں سیریس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پرسنل نہ لیا جائے. ہاں دیکھیں اب فتح عالمگیری کے لیے کیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 400 علماء کو بٹھا کے ایک مسئلہ چھوڑتے ہیں, چلو بھائی اس کے اوپر متفق علیہ ہو جاؤ پھر ہم آگے دوسرا مسئلہ لکھیں گے. ہاں وہ ٹھیک ہے جواز نا؟ صاحب نے تو بتایا. اسی لیے سارا اگر یہ ہوتے ہیں تو علماء اس کو بنیاد بنا کے نہیں جو تو مولوی لڑ دے پے سن جو سانو تے چھوٹ ہے. والی گل ہو گئی نا کہ مطلب دو لوئر اگر کسی کیس پہ لڑ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں ہمیں پتہ ہے ہم بتاتے ہیں. ہاں تو یہ ایسا نہیں ہے, نہیں مطلب ہوگا. ایک جانے دیں جب تک فیصلہ نہیں آتا. اسکالرز ہیں ان کے پاس علم ہے الحمدللہ, اور یہ اگر علمی بحث کر رہے ہیں تو اس کو آپ پرسنل نہیں لیں گے کہ ان کا کوئی خدا نہ تو کوئی پرسنل کوئی جھگڑا ہے, نہیں, یہ صرف اور شریعت کے اوپر بات ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی.